حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے متعدد بار باغیوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ ایک دفعہ آپ محل سرائے کی چھت پر تشریف لے گئے اور باغیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، وہ وقت یاد کرو جب مسجد نبوی کی زمین تنگ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اللہ کے لیے اس زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے اور جنت میں اس سے بہتر جگہ کے وارث ہو؟ وہ کون تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی تھی؟ آواز آئی، آپ نے تعمیل کی تھی۔ پھر فرمایا، تم آج اسی مسجد سے مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہو؟ پھر فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم وہ وقت یاد کرو جب مدینہ میں بیر روما کے سوا میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہ تھا اور تمام مسلمان روزانہ قلت آب سے تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ وہ کون تھا جس نے رسول کے حکم سے اس کنویں کو خرید کر عام مسلمانوں کے وقف کر دیا؟ آواز آئی، آپ نے وقف فرمایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج اسی کنویں کے پانی سے تم مجھے روک رہے ہو؟ پھر فرمایا، لشکر عسرت کا ساز و سامان کس نے آراستہ کیا تھا؟ لوگوں نے کہا، آپ نے۔ پھر فرمایا، میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کے لیے حق کی تصدیق کرے اور یہ بتائے کہ جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا تو آپ نے اس پہاڑ کو ٹھکرا دیا اور فرمایا، اے احد، ٹھہر جا، اس وقت تیری پیٹھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں اور میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آواز آئی، سچ فرمایا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حدیبیہ کے مقام پر اپنا سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا تھا تو کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ کیا یہ صحیح نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دے کر میری طرف سے خود اپنی بیعت کی تھی؟ مجمع میں سے آواز آئی کہ آپ سچ فرماتے ہیں، لیکن افسوس کے فضل و شرف کے اس اعتراف کے باوجود باغیوں کے پست دماغ سے بدنیتی کا خمار دور نہ ہوا۔ حج کی تقریب چند ہی روز میں ختم ہوئی چاہتی تھی اور باغیوں کو خطرہ تھا کہ مسلمان حج سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف پلٹیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کا سارا منصوبہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے آخری طور پر اعلان کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امیر المؤمنین نے یہ ندا اپنے کانوں سے سنی اور فرمایا، اے لوگو، آخر کس جرم میں میرے خون کے پیاسے ہو؟ شریعت اسلامی میں کسی شخص کے قتل کی 3 ہی صورتیں ہیں۔ اس نے بدکاری کی ہو تو اسے سنسار کیا جاتا ہے، اس نے قتل عمدن کیا ہو تو وہ قصاص میں مارا جاتا ہے، وہ مرتد ہو گیا ہو تو اسے انکار اسلام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تم اللہ کے لیے بتاؤ کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا تم مجھ پر بدکاری الزام لگا سکتے ہو؟ کیا میں رسول اللہ کے دین سے پھر گیا ہوں؟ سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ کیا اب اس کے بعد بھی تمہارے پاس میرے قتل کی جو وجہ باقی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان دردناک الفاظ کا کسی کے پاس بھی جواب نہ تھا، لیکن پھر بھی مفسدین کے دلوں میں خوف خدا پیدا نہ ہوا۔ مفسدین کی جماعت اپنے ناپاک ارادوں پر اب بھی قائم تھی۔ نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حالات بہت زیادہ نازک ہو گئے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں اس نازک وقت میں 3 رائے عرض کرتا ہوں۔ آپ کی طرف داروں اور جاں بازوں کی ایک طاقت و جماعت یہاں موجود ہے، آپ جہاد کا حکم دیجیے۔ اس وقت بے شمار مسلمان رفاقت حق کے لیے کمر بستہ ہے۔ اگر یہ رائے مقبول نہ ہو تو آپ صدر دروازہ کے سامنے کی دیوار توڑ کر محاصرہ سے نکلیے اور مکہ معظمہ تشریف لے جائیے۔ اگر یہ بھی پسند نہ ہو تو پھر شام چلے جائیے، وہاں کے لوگ وفادار ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے۔ پیکر استقلال ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، مجھے یہ منظور نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو کر امت کا خون بہاؤں۔ میں وہ خلیفہ نہیں بنوں گا جو امت محمدیہ میں خوریزی کی ابتدا کرے کہ میں مکہ معظمہ میں نہیں جا سکتا، کیونکہ میں نے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قریش میں کوئی آدمی حرم محترم میں فتنہ فساد کرائے گا اور اس پر آدھی دنیا کا عذاب ہوگا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا کبھی مورد نہیں بن سکتا۔ عقیل حشام کا ارادہ تو میرے لیے یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دار ہجرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کی نعمت کو پس پشت ڈال دوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی ترک کر دوں؟ حالات اور زیادہ نازک ہو گئے تو آپ نے ابو ثورہ الفہمی سے دردماندانہ ارشاد فرمایا،
مجھے اپنے پروردگار سے بہت بڑی امید ہے اور میری 10 امانت اس کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ نمبر 1، میں اسلام میں چوتھا مسلمان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنے صاحبزادے کا نکاح کیا، ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری صاحبزادی نکاح میں مرحمت فرمائی۔ میں نے کبھی نہیں گایا، میں نے کبھی بدی کی خواہش نہیں کی۔ جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، میں نے اپنا دایاں ہاتھ کبھی اپنے شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ میں جب سے مسلمان ہوا، ہر جمعے کے دن میں نے ایک غلام آزاد کیا، اور کبھی میرے پاس نہیں تو میں نے اس کی قضا ادا کی۔ میں نے زمانہ جاہلیت یا اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا، میں نے زمانہ جاہلیت یا اسلام میں کبھی چوری نہیں کی۔ میں نے رسول اللہ کی حیات پاک ہی میں قرآن کریم حفظ کیا۔ حالات پہلے سے بھی زیادہ نازک ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، اے خلیفہ رسول، اس وقت 700 جانباز کی جمعیت محلہ سرائے کے اندر موجود ہے، ایک بار اجازت دیجئے کہ ہم باغیوں کی طاقت آزما لیں۔ ارشاد فرمایا، میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایک بھی مسلمان میرے لیے خون نہ بہائے۔ پھر 20 غلاموں کو جو گھر میں موجود تھے طلب فرمایا، وہ حاضر ہو گئے تو فرمایا، آج تم اللہ کے لیے آزاد ہو۔ اس وقت زید بن سعد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، رسول اللہ کے انصار دروازے پر کھڑے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آج پھر اپنا وعدہ و نصرت پورا کرے۔ ارشاد فرمایا، اگر لڑائی مقصود ہے تو اجازت نہ دوں گا۔ آج میرے سب سے بڑی حمایت یہ ہے کہ کوئی مسلمان میرے لیے تلوار نہ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور نہایت انکساری کے ساتھ جہاد کی اجازت طلب کی۔ وہ چاہتے تھے کہ نائب رسول کی زبان سے جہاد کا ایک لفظ لاکھوں مسلمانوں کو ان کے جھنڈے تلے جمع کر دے گا۔ ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہیں یہ پسند آئے گا کہ تم تمام دنیا کو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کوئی مسلمان اس چیز کو بھی پسند کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اگر تم نے ایک شخص کو بھی ناحق قتل کیا تو گویا تم نے سب مخلوق کو قتل کر دی۔ اس سورہ مائدہ کی آیت کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو چپ ہو گئے اور واپس تشریف لے گئے۔